السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست طارق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طارق انگرا، جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تیتر کے بچوں کو جلدی موٹا کیسے کریں یا ان کو جلدی بڑا کیسے کریں، اس کے متعلق آپ لوگوں کو خوراک بتاؤں گا، کیونکہ میں دیسی خوراکیں استعمال کرتا ہوں اور ایسی خوراکیں استعمال کرتا ہوں جس سے بچوں کی نہ صرف صحت صحیح رہے بلکہ ان کی گروتھ بھی اچھی ہو، کیونکہ میں نے سیل کرنے ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جلدی جلدی بڑے ہوں اور سیل کے قابل ہوں۔ اور جو بازار سے فیڈیں وغیرہ آتی ہیں نا، وہ میں استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نا بعد میں سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور کسٹمر کے ساتھ جو ہے نا وہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے ہیں میرے، یہ 2 دن کے بچے ہیں، تیتر کے بچے ہیں سوری۔ تو آپ ان کا جسم چیک کریں، حالانکہ پیر میں آپ کو دکھاؤں، بہت ہی چھوٹے پیر کے بچے ہیں، میں ان کا پیر بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ پیر ہے جی، بالکل یہ نر ہے، بالکل یعنی چھوٹے سائز کے ہیں، جس کو میڈیم بالکل ہی چھوٹا سائز کہتے ہیں نا اس کے، لیکن یہ 2 دن کے ہیں۔ میں جب نکل رہے تھے تو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی تھی، تو آج ان کو تیسرا دن ہے، ابھی ان کو میں دھوپ لگا رہا ہوں، تو ان کو میں کون سی خوراک دے رہا ہوں، تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ خوراک شیئر کرنی ہے۔ اور ایک بات اور دوستوں سے کہ بھائی، میں نے چند دن پہلے آپ لوگوں سے اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کیا تھا، وہ نمبر تھا سیل پرچیز کے لیے، لیکن کچھ جو دوست ہیں نا وہ وہاں پہ ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے۔ ہاں، آپ کا اگر کوئی ایمرجنسی کویسچن ہوتا ہے تو وہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن لمبی چیٹ کرنا، فضول قسم کے سوالات کرنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو مجبوراً ایسا نہ ہو کہ مجھے واٹس ایپ بند کرنا پڑے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے تیتر خریدنے ہوتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی ایمرجنسی کویسچن ہوتا ہے فوری طور پہ جس کا حل چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ نمبر شیئر کیا ہے۔ لیکن وہ لگتا مجھے، کیونکہ میں اسی لیے نا آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ شیئر نہیں کرتا، جو اوریجنل میرا واٹس ایپ ہے، اس کی مین وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا بندے کو خراب کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی بھی ایمرجنسی کویسچن ہوتا ہے جس پر ویڈیو آپ کو نہیں مل رہی، تو اس کا وہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن بار بار میسج کرنا، تنگ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو آج کی جو خوراک ہے یہ دینی کیسے، میں بھی استعمال کرا رہا ہوں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میرے 6-7 دن کے بچے ہیں، جو دوسرے 7 دن والے بچے ہیں وہ کافی موٹے تازے ہیں، ابھی ان کے پر بھی نہیں نکلے، تو میں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ لوگوں کو دکھانے کی۔ تو آپ اس خوراک کو ہی استعمال کریں۔ اور دوسری اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے تیتر لگ گئے اس خوراک پہ، تو تیتر بہت ہی جلد اگلی بریڈ کے لیے ریڈی ہو جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ نہ صرف یہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ جو تیتر ہے ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ خوراک کو اپنے تیتروں کو بھی صاف ظاہر ہے، جب بچے کھائیں گے کہ تیتر بھی ساتھ کھائیں گے تو ان سے اگلی بریڈ کے لیے وہ جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ خوراک میں نے بھگو کے رکھی ہوئی ہے، اس میں میں آپ لوگوں کو چیزیں بھی بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ جو خوراک ہے یہ 0 سائز کے بچوں کے لیے، یہ اس کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے، تو کیسے دینا کیسے ہے اس کو آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں۔ اور یہ جو خوراک ہے یہ تھوڑے بڑے بچوں کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، جو ذرا اس سے بڑے ہیں۔ تو ایک ہی خوراک ہے، اس سے 2 خوراکیں بنتی ہیں، تو اس کو نا آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے، تقریباً 2 گھنٹے ہی یہ جو ہے نا آپ نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کا فالتو پانی ہوگا وہ آپ نے نا اس کا نکال لینا ہے، اور باقی جو خوراک ہے اس کو نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہی دینا ہے۔ اگر آپ ترتیب کے ساتھ نہیں دو گے تو آپ کو اس کا بہتر رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو جس طرح میں استعمال کرتا ہوں آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اسی طرح ہی کرنی ہے جی۔ تو دوستو، میں نے اس کے اوپر پتلا کپڑا رکھ دیا ہے، اور اس کا جو فالتو پانی ہے وہ میں اس طرح کر کے نا گرا دیتا ہوں، نکال لیتا ہوں پانی۔ تو اس کو اچھی طرح اس کا جو ہے نا پانی تو نکالنے کے بعد، اگر آپ نے سونگھنا ہے اس کو آپ نے سونگھنا ہے، اگر اس میں سے تھوڑی سی اگر سمیل آ رہی ہے تو آپ نے اس کو 2-3 مرتبہ پانی میں دھونا ہے، یعنی پانی ڈال کے اس کو 2-3 مرتبہ آپ نے دھونا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اس کے بعد اس کو آپ کپڑے میں ڈال لیں، پتلے میں،
اور اس طرح نا اس کا جو فالتو پانی ہوگا وہ آپ نکال لیں گے، نچوڑ لیں۔ یہ دیکھیں پانی نکل رہا ہے، اچھی طرح اس کو نچوڑ لیں گے، اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا۔ تو نکلنے کے بعد ابھی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، میں اگلا سسٹم بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد نا اس کو اس طرح بکھیر دینا۔ یہ کیوں کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ایسا کیوں کرنا ہے، اور خوراکیں بھی بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ ہیں۔ اس طرح نا اچھی طرح آپ نے اس کو تھوڑا سا نا دھوپ پہ، یا اگر دھوپ نہیں ہے تو ویسے ہی آپ اس کو بکھیر کے رکھ دیں۔ تو اس کا بھگونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ گلی ہوئی ہے، اگر اس کو نا آپ اس کا توڑیں تو جلدی مطلب نا یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دانے جو ہیں یہ گل چکے ہیں، تو یہ ہضم ہونے میں بہت ہی مدد دیتے ہیں، یعنی جلدی ہضم ہو جاتے ہیں۔ اور جب تیتر کی یہ پہلی خوراک جلدی ہضم ہوتی ہے تو پھر اگلی خوراک کے لیے نا وہ دوبارہ اس کا رجوع کرتا ہے اور اس کو جلدی بھوک لگتی ہے۔ جتنی زیادہ اس کو بھوک لگے گی، جتنی زیادہ بار وہ خوراک کھائے گا، اتنا ہی وہ زیادہ جو ہے نا اس کی گروتھ اچھی ہوگی۔ تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایسی خوراکیں دیتے ہیں جو کہ ہضم ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ خوراک کی جو مقدار ہے دن میں وہ کم ہوتی ہے، مطلب کم کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح آپ کریں گے، جب اس کا فالتو پانی جو ہے یہ خشک ہو جائے، آپ کو لگے کہ جو فالتو پانی ہے اس کا بالکل خشک ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے نا آپ اس کو اکٹھا کر لیں، اکٹھا کر کے بے شک نا اپنے پرندوں کو ڈالیں، جو بچ جائے اس کو جو ہے نا وہ رکھ بھی تک سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے، زیادہ نہیں رکھ سکتے لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ اس فیڈ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کون کون سی ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو ویڈیو پہلے ہی موجود ہے، میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں، یا اس کا لنک جو ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ دے دوں، تو آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ باقی تیتر کے بچوں کو پہلی خوراک کب دینی چاہیے، یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ یہ شروع کی چیزیں، اگر آپ شروع سے ہی چیزوں کو سیٹ رکھیں گے تو پھر آپ کے تیتروں کے بچوں کی جو بیماری ہیں نا وہ بہت، ان کو کم بیماری ہوں گی اور ان کی گروتھ بھی اچھی ہوگی۔ اگر شروع میں ہی آپ کچھ ایسی غلطیاں کر جائیں گے تو پھر معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ ویسے جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں وہ تو ساری ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اور کافی سمجھ بھی چکے ہیں، تو اب چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ جی تو دوستو، یہ آپ نیچے آئیں گے، یہ پلے لسٹ پڑی ہے، میرے چینل پہ جائیں گے تو پلے لسٹ پہ آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ آئے گی تیتر اور اس کے بچوں کی خوراک، یعنی یہ علیحدہ، اس میں کافی ویڈیوز پڑی ہیں، تیتر کی بریڈ کے متعلق علیحدہ ویڈیو ہے، تیتر کی بیماریوں کے متعلق علیحدہ ہے، تو اسی طرح کی جو ویڈیوز موجود ہیں، تو آپ کو جو ویڈیو ملے گی وہ ملے گی اس فولڈر میں، تیتر اور بچوں کی خوراک پہ آپ کلک کرو گے تو یہ ساری ویڈیو جو خوراک کے متعلق ہیں یہ پڑی ہیں۔ تو آپ نیچے آئیں گے، نیچے پڑی ہے یہ تیتر کے بچوں کے لیے طاقتور خوراک، تو آپ نے اس خوراک کو جو ہے نا وہ دیکھ لینا ہے، تو یہ آپ دیکھ کے پھر ہی آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آئے گی۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جو لنک ہے وہ بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔